بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق راشد منہاس شہید نشان حیدر کی دہرائی کریں گے۔ نشان حیدر کسے کہتے ہیں؟ نشان حیدر ایک ایسا اعزاز ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور یہ راشد منہاس کو سب سے کم عمر میں ملا۔ راشد منہاس نے ایک غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا اور راشد منہاس نشان حیدر پانے والے چوتھے شہید ہیں۔ آج ہم اس سبق کی دہرائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے یہ سبق پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم سوالات و جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ راشد منہاس شہید کو بچپن میں کن چیزوں سے دلچسپی تھی؟ اب آپ نے سبق پڑھا اور آپ کو اس چیز کا خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ راشد کو بچپن سے ہی فضائیہ سے بہت محبت تھی اور ان کے پسندیدہ کھلونے اور تصاویر بھی جہاز ہی ہوتی تھی، یعنی کہ ان کے پسندیدہ کھلونوں میں جہاز اولیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کرکٹ سے بھی گہری دلچسپی تھی، یعنی انہیں کرکٹ کھیلنا بھی پسند تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ راشد منہاس شہید میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ راشد منہاس غیر معمولی ذہین تھے اور انہیں بچپن میں ہی پاک فضائیہ سے بہت محبت تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایئر مارشل بنیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی رکھتے تھے۔ سائنس، الیکٹرانکس، علم موسمیات اور پرواز کے متعلق بھی علوم رکھتے تھے۔ 15 اگست 1971 میں وہ پائلٹ آفیسر بن گئے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ راشد منہاس شہید نے شہادت سے قبل کون سی غیر معمولی بات کہی؟ راشد منہاس نے کیا کہا تھا کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں، یہ کرنا تو آسان ہے۔ یعنی راشد منہاس نے اپنی شہادت سے پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، تو مجھے اپنی زندگی کو اپنے وطن پر قربان کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ راشد منہاس شہید کو دیگر نشان حیدر پانے والے شہداء پر کیا امتیاز حاصل ہے؟ امتیاز کا مطلب ہے کہ ان کو کون سی خوبی کی وجہ سے شہرت ملی۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید ہیں، یعنی کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے کہ وہ سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے شہید ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس سبق سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی کو اپنے وطن پر قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے کہ راشد منہاس کی شہادت کے واقعے کا خلاصہ لکھیے۔ جیسا کہ آپ نے سبق پڑھا، مطیع الرحمان ایک غدار تھا اور وہ پاکستان کی کچھ اہم دستاویزات بھارت میں لے جانا چاہتا تھا، تو راشد منہاس نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور اسی دوران وہ جہاز میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے اور مطیع الرحمان جہاز کو نیچے لانا چاہ رہا تھا اور راشد منہاس جہاز کو بلندی پر پرواز کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران کیونکہ مطیع الرحمان کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، اس نے ایسا کرنے نہیں دیا اور کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اسی دوران راشد منہاس کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے ایک ایسا بٹن دبا دیا جس سے جہاز نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ اب بٹن دبانے کی وجہ سے جہاز تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ راشد منہاس اپنا کام مکمل کر چکے تھے اور ان کے کانوں میں یہ نغمہ گونج رہا تھا، اے راہ حق کے شہیدو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، جبکہ غدار مطیع الرحمان
جہاز کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی دوران جہاز تباہ ہو گیا اور راشد منہاس نے سب سے کم عمر 20 سال کی عمر میں 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ اب آگے ہمارے پاس سرگرمی ہے تخیل۔ سوچیے اور تحریر کیجیے، شہادت سے قبل مندرجہ ذیل حوالوں سے راشد منہاس شہید کے کیا احساسات اور جذبات ہوں گے؟ مثال: امید ہے کہ میں مطیع الرحمن کی کوششوں کو ناکام بنا دوں گا۔ عزم، خوشی، جزا، افسوس، دکھ۔ عزم کسے کہتے ہیں؟ پختہ ارادے کو۔ خوشی کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کوئی کام کر لیں جسے ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جزا یعنی کہ جو نیکی جس کا ہمیں اجر ملے گا۔ افسوس، دکھ۔ تو اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان تخیلات یعنی کہ اس تخیل کو سوچتے ہوئے، آپ نے اس ساری کہانی کو یعنی راشد منہاس کے بارے میں سوچتے ہوئے، ان کے عزائم کے بارے میں سوچتے ہوئے، ان کے بارے میں چند جملے تحریر کرنے ہیں، یعنی عزم، خوشی، جزا، افسوس اور دکھ۔ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے راشد منہاس کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے ان کے کیا خیالات تھے، اور آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی املاء یاد کرنی ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور اس کے سوالات و جوابات کی دہرائی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔